ایک راہب، ایک جھوٹا الزام اور ایک ہجوم جو انصاف نہیں بلکہ انتقام چاہتا ہے۔ یہ کہانی ہے جریج نامی راہب کی، ایک ایسی داستان جو ایمان، غلط فہمی اور ایک ناقابل یقین معجزے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمارے ایمان کا اصل امتحان آخر ہوتا کب ہے؟ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو یا تب جب پوری دنیا ہی ہمارے خلاف ہو جائے؟ یہی سوال اس پوری داستان کی جڑ ہے۔ تو چلیں کہانی کے پہلے باب کو کھولتے ہیں اور جریج کی زندگی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی زندگی جو پوری کی پوری عبادت کے لیے وقف تھی۔ شہر کے شور و غل سے بہت دور اپنے پتھر کے چھوٹے سے مینار میں جریج ایک ایسی زندگی جی رہا تھا جو صرف اور صرف عبادت کے گرد گھومتی تھی۔ اس کی دنیا دعاؤں اور روحانی سکون سے بھری تھی، بیرونی دنیا سے بالکل الگ تھلگ۔ دیکھیں، جریج کی یہ زندگی ترک دنیا کی ایک زندہ مثال تھی۔ مطلب اس نے جان بوجھ کر دنیا کی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ خود کو مکمل طور پر خدا کے لیے وقف کر سکے۔ یہی وہ مضبوط ایمان تھا جس پر اس کی پوری زندگی کی عمارت کھڑی تھی۔ لیکن عبادت اور سکون کی یہ دنیا ہمیشہ ایسے ہی قائم نہیں رہنی تھی۔ ایک پکار جسے انسنا کر دیا گیا اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان لانے والی تھی جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جریج گہری عبادت میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے خدا سے جڑا ہوا ہے، اور ٹھیک اسی وقت باہر سے اس کی ماں کی آواز آتی ہے۔ یہ صرف ایک پکار نہیں تھی، یہ اس کے ایمان کا پہلا امتحان تھا۔ یہاں جریج کے اندرونی کشمکش کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف تو خدا کی عبادت کا مقدس فرض تھا، اور دوسری طرف ایک بیٹے کی ذمہ داری کہ وہ اپنی ماں کی پکار پر لبیک کہے۔ وہ دو ایسی ذمہ داریوں کے بیچ پھنس گیا تھا جو دونوں ہی اپنی جگہ مقدس تھیں۔ اور جریج کے اس فیصلے کے بعد کہانی ایک بہت ہی تاریک موڑ لیتی ہے۔ اب معاملہ صرف اس کا اور اس کی ماں کا نہیں رہا، بلکہ اب تو پوری برادری اس کے خلاف کھڑی ہونے والی تھی۔ ایک جھوٹا الزام، بس اتنا ہی کافی تھا۔ یہ افواہ گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جن لوگوں کے لیے جریج ایک مقدس شخص تھا، ان کے لیے یہ الزام ناقابل یقین بھی تھا اور ناقابل معافی بھی۔ ان کا سارا احترام پل بھر میں غصے میں بدل گیا۔ اور پھر ہجوم کی ہزاروں آوازیں ایک ہو گئیں۔ ایک ہی لفظ ان کے فیصلے کا اعلان تھا: گناہگار۔ یہ الزام اب کوئی الزام نہیں رہا تھا، یہ ایک حقیقت بن چکا تھا جسے سب نے مل کر دہرایا۔ بات صرف الزامات تک ہی نہیں رکی، ہجوم کا غصہ اب سیدھا تباہی پر اتر آیا۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا: اس کی عبادت گاہ کو گرا دو، یعنی اس کی پاکیزگی کی علامت کو ہی جڑ سے مٹا دو۔ اور پھر وہی ہوا۔ غصے اور دھول کے بادلوں میں انہوں نے اس مینار کو گرا دیا جو صرف اس کی عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ اس کی پوری زندگی کی لگن اور ایمان کی نشانی بھی تھی۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں سب کچھ داؤ پر لگا ہے۔ جب انسانی انصاف فیل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک معجزہ ہونے والا تھا، ایک ایسا معجزہ جو سچ اور جھوٹ کے درمیان حتمی فیصلہ کرے گا۔ لیکن سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا: اگر جریج بے گناہ ہے تو پھر اصل مجرم کون ہے؟ اس ایک سوال نے لمحہ بھر کے لیے ہجوم کے شور کو گہری خاموشی میں بدل دیا۔ اس ساری تباہی اور شور کے بیچ جریج نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایمان کا سہارا لیا۔ اس نے بالکل سکون سے نماز ادا کی، اور پھر اس نومولود بچے کی طرف مڑ کر اس سے وہ سوال پوچھا جس کا جواب کوئی انسان نہیں دے پا رہا تھا۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے جیسے وقت کو ہی روک دیا۔ وہ نومولود بچہ بولا، اور اس کی انگلی کا اشارہ بھیڑ میں کھڑے ایک چرواہے کی طرف تھا۔ ایک ہی لمحے میں سارا شور ختم، صرف گہرا سناٹا باقی تھا۔ صرف ایک آواز، اور اس ایک آواز نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے صرف سچائی کو ہی ظاہر نہیں کیا بلکہ ایک پوری برادری کے یقین، ان کے غصے اور ان کے فیصلے کو ایک لمحے میں چکنا چور کر دیا۔ سچائی تو سامنے آ گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اب کہانی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جہاں ہم اس معجزے کے اثرات اور ایک پوری برادری کے پچھتاوے کو دیکھیں گے۔ جس غصے نے انہیں اندھا کر دیا تھا، اب وہی غصہ شرمندگی اور صدمے میں بدل چکا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے نہ صرف ایک بے گناہ شخص پر ظلم کیا بلکہ اپنے ہی ایمان کی توہین کر ڈالی۔ یہاں دو بالکل الگ الگ رد عمل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف گاؤں والے تھے جو شرم سے سر جھکائے معافی مانگ رہے تھے، اور دوسری طرف تھا جریج، جس نے بغیر کسی تکبر کے بالکل پرسکون عاجزی کے ساتھ انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ تھا جریج کا پورا سفر،
ایک جھوٹے الزام سے شروع ہو کر ایمان کی سخت ترین آزمائش سے گزر کر ایک موضع کے ذریعے سچائی تک پہنچنے کا سفر۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے ایک شخص کا ایمان اسے ہجوم کے غصے سے بچا سکتا ہے اور آخرکار سچ کو سامنے لا سکتا ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کب انصاف کر رہے ہوتے ہیں اور کب صرف الزام تراشی، فیصلہ کرنا کب ایک نیکی ہے اور کب ایک برائی بن جاتا ہے۔